یہ ایک سرد خزاں کی شام تھی جب ٹور بس فلوریڈا کے قدیم قلعے کاسٹیلو ڈی سان مارکوس کے سامنے رکی۔ قلعہ شام کے دھندلکے میں بھیانک انداز میں کھڑا تھا، اس کی پتھریلی دیواریں صدیوں پرانے راز اور ڈرونی کہانیوں سے بوجھل نظر آ رہی تھیں۔ یہ شہر امریکہ کا سب سے پرانا تھا، لیکن اس کی شہرت صرف تاریخ کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ جڑی ڈرونی داستانوں نے اسے مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ ٹور گروپ کی قیادت ایلکس کر رہا تھا، جو ایک تجربہ کار گائیڈ تھا اور گزشتہ 10 سالوں سے سینٹ آگسٹین کے پراسرار گوشوں کی سیر کرواتا آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ لباس پہنے ہوئے تھا، ایک پرانی سیاہ آڈی اور جینس۔ آڈی پر ایک پرانا مٹا ہوا لوگو تھا جو کسی گمنام بینڈ کا لگتا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں اور ہلکی مسکراہٹ اسے دوستانہ بناتی تھیں، لیکن کچھ تھا جو اس کی شخصیت کو پراسرار اور غیر معمولی بناتا تھا، جیسے اسے ان کہانیوں سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہو۔ سیاح ایک ایک کر کے بس سے باہر نکلے، قلعے کی طرف خوف اور تجسس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے۔ کچھ لوگ شک و شبہات کا شکار تھے، جبکہ دیگر پختہ یقین رکھتے تھے، لیکن سبھی نے اسی مقصد کے لیے اس ٹور کا حصہ بنایا تھا، ایک رات کی سیر شہر کے ان مقامات پر جہاں خوفناک داستانیں جنم لے چکی تھیں۔ امریکہ کے قدیم ترین شہر میں خوش آمدید، ایلکس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے ٹارچ کی روشنی کو ترتیب دیا، جو کہ مٹیالے راستوں پر لمبے سائے ڈال رہی تھی۔ آج رات ہم ان جگہوں پر جائیں گے جہاں تاریخ اور ڈر ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ خوش قسمت ہوئے تو شاید آپ کو کچھ نظر آ جائے۔ شاید کوئی گروپ میں ہلکی ہنسی پھیل گئی، لیکن فضا میں ایک غیر مرئی خوف کی لہر بھی موجود تھی۔ پہلا اسٹاپ قلعہ تھا۔ کاسٹیلو ڈی سان مارکوس 300 سال سے زیادہ عرصے سے کھڑا تھا، اس کی دیواروں نے خون ریز جنگوں، ظالم محاصروں اور قیدیوں کی چیخوں کو سنا تھا جو اس کے قید خانوں میں محصور تھے۔ ایلکس نے گروپ کو قلعے کے اندر لے جا کر ایک کہانی سنانی شروع کی۔ 1700 کی دہائی کے اوائل میں ایک ہسپانوی افسر، مینوئل ای بیلا، یہاں قید کیا گیا تھا۔ ایلکس نے ایک چھوٹی اور تاریک کوٹری کے سامنے رکتے ہوئے کہا، جس کے سامنے لوہے کی سلاخیں تھیں۔ اس پر بغاوت کا الزام تھا، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھا۔ سالوں کی اذیت اور تنہائی کے بعد ایبیلا غائب ہو گیا۔ سرکاری ریکارڈز میں کہا گیا کہ وہ فرار ہو گیا، لیکن مقامی لوگوں کا ماننا کچھ اور ہے۔ ایلکس ایک لمحے کے لیے رکا اور گروپ میں خاموشی چھا گئی۔ کہتے ہیں کہ پرسکون راتوں میں اب بھی اس کی چیخیں یہاں کی دیواروں میں گونجتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اسے ہسپانوی فوجی لباس میں یہاں گھومتے بھی دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ لاغر اور آنکھیں خالی ہوا اچانک زور سے چلنے لگی اور کھڑکیوں میں سے گزرتی ہوئی ایک خوفناک سرگوشی سی پیدا کر گئی، جس سے سیاحوں کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے ہلکی ہنسی کے ساتھ ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، لیکن بیشتر لوگ خاموش اور خوفزدہ کھڑے تھے۔ اب اگر آپ میرے ساتھ آئیں تو ہم سینٹ آگسٹین کی ایک اور خوفناک جگہ پر جائیں گے، ایلکس نے کہا اور گروپ کو واپس قلعے سے باہر لے آیا اور پرانے شہر کی تنگ اور پراسرار گلیوں میں لے جانے لگا۔ اگلا مقام سینٹ آگسٹین کا لائٹ ہاؤس تھا، جو ایک لمبی، سیاہ اور سفید دھاریوں والی عمارت تھی جو رات کے سیاہ آسمان کے نیچے اکیلی کھڑی تھی۔ یہ جگہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان حادثات کے لیے بھی مشہور تھی جن میں لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی تھیں۔ کچھ حادثاتی طور پر گرے اور کچھ شاید اپنی مرضی سے۔ اس جگہ کی کئی کہانیاں ہیں، ایلکس نے لائٹ ہاؤس کے نیچے کھڑے ہو کر کہا۔ لیکن سب سے دلخراش کہانی پٹی بہنوں کی ہے، جو 1800 کی دہائی کے آخر میں یہاں کھیلتے ہوئے گر گئیں اور ڈوب کر مر گئیں۔ جب تک کوئی انہیں بچانے پہنچا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ تب سے لوگوں نے ان کی آوازیں یہاں سنی ہیں، اور کچھ نے ان کے بھوتوں کو سیڑھیوں پر اوپر نیچے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ گروپ میں موجود ایک لمبے قد کا آدمی، جس کے چہرے پر شک کی جھلک تھی، بولا، یہ سب بکواس ہے، بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے۔ ایلکس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تو آپ اندر جا کر خود دیکھ سکتے ہیں۔ آدمی نے ایک ناک سے اڑانے والی ہنسی کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ گروپ آگے بڑھا اور ایک چھوٹے سے مکان پر پہنچا جو شہر کے کنارے پر واقع تھا۔ ایلکس کا رویہ بدل گیا تھا۔
وہ خاموش اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ گھر قلعے اور لائٹ ہاؤس کی طرح مشہور نہیں تھا، لیکن شہر کی تاریخ سے واقف لوگ اس کے تاریک راز سے بخوبی واقف تھے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں الزبتھ ہاولرے خط تھی، ایلکس نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ 1800 کی دہائی میں یہاں کی دایا تھی، اپنے کام میں ماہر، لیکن کچھ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ چڑیل تھی۔ جب شہر کے بچے غائب ہونے لگے تو لوگوں نے اس پر الزام لگایا۔ وہ دروازے کے سامنے رک گیا جو وقت کی مار کھا چکا تھا۔ انہوں نے اسے اسی گھر میں زندہ جلا دیا۔ گروپ بے چینی سے ادھر الفادیر دیکھنے لگا۔ ہوا میں اچانک سردی بڑھ گئی تھی، جیسے خود فضا بھی الزبتھ کی اذیت کو یاد کر رہی ہو۔ تب سے لوگوں نے اس کے چہرے کو کھڑکیوں میں دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں غصہ اور غم ہوتا ہے۔ کچھ نے ان بچوں کی آوازیں بھی سنی ہیں جو اس سے چھینے گئے تھے۔ وہی آدمی جو بھوتوں کا مذاق اڑا رہا تھا بولا، مجھے یہ سب عجیب لگ رہا ہے۔ ایلکس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلیے اب ہم اندر جائیں گے۔ ایک ایک کر کے لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کی فضا بوجھل اور وزنی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہوا میں دھوئیں کی بو اب بھی باقی ہو۔ فرش کے تختے چرچرا رہے تھے اور ایلکس کے ٹارچ کی مدھم روشنی نے دیواروں پر عجیب و غریب سائے ڈال دیے تھے۔ سب لوگ اس کمرے میں جمع ہو گئے جہاں کبھی بیٹھک ہوتی تھی۔ ایلکس کمرے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور اس نے دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا، یہی وہ جگہ ہے جہاں الزبتھ کو جلایا گیا تھا۔ اچانک ٹارچ کی روشنی بجھ گئی، کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ ایک عورت کی گھبراہٹ بھری آواز گونجی۔ کسی نے ہلکی سی گالی دی۔ ایلکس نے جلدی سے ٹارچ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، پھر کمرے کے کونے سے ایک آواز سنائی دی۔ پہلے یہ آواز مدھم سی تھی، جیسے کسی کپڑے کے رگڑنے کی، لیکن پھر یہ تیز اور واضح ہونے لگی، کسی کے قدموں کی آواز جو فرش پر چلتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی واپس آئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ قدموں کی آواز رک چکی تھی۔ سب لوگ ساکت کھڑے تھے، ان کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ایلکس نے بغیر کسی تاثر کے کہا، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ گروپ تیزی سے گھر سے باہر نکل آیا، کوئی بھی پیچھے موڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ رات کا باقی طور معمول کے مطابق گزرا، لیکن ماحول میں تبدیلی آ چکی تھی۔ سیاح اب شک میں نہیں تھے۔ کچھ تھا جو اس گھر میں ہوا تھا، کچھ ایسا جو وہ بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن جسے انہوں نے محسوس ضرور کیا۔ جب بس شہر سے باہر جانے لگی، ایلکس سامنے بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے کے آئینے میں مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی جھلک تھی۔ وہ پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شاید اس رات کچھ ان کے ساتھ آیا تھا، کچھ ایسا جو انہیں یوں ہی نہیں جانے دے گا۔ اور جیسے جیسے بس اندھیرے میں غائب ہو گئی، سینٹ آگسٹین کے سائے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، لائک اور سبسکرائب کریں۔